بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنی بیویوں سے بھی محبت کرو، کیونکہ یہ تمہاری خدمت گار ہیں، یہ تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ بہت ساتھ دیتی ہیں تمہارا۔ دوستو، مان لو کہ آپ کہیں پر کام کرتے ہو، کوئی مزدوری کرتے ہو یا نوکری کرتے ہو یا کسی دفتر میں منیجر ہو یا کسی جج کی کرسی پہ بیٹھے ہو، اور وہاں پہ عدل انصاف کے دریا بہاتے رہتے ہو، لیکن جب شام ہوتی ہے اور تمام دن کی محنت آپ کے نازک بدن کو چکنا چور کر دیتی ہے، جب دماغ کی قوتیں معطل ہو جاتی ہیں، جب تمام بدن کے اعضاء تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ اپنے مکان کی طرف رخ کرتے ہو۔ گھر میں پہنچتے ہی نظر ایک حور دنیا پر پڑتی ہے جو تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کر پھول کی طرح کھل جاتی ہے۔ اس کے چہرے کی بشاشت و مسکراہٹ تمہارے تھکے ہوئے جسم میں بجلی کا سا کام کرتی ہے، اور چند ہی منٹ کے روح نوازی میں تمہیں ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا تھکاوٹ ایک خواب تھا جو شریک زندگی کی نظروں نے تھکاوٹ کو ختم کر دیا ہے، اور بدن ایسا محسوس کرتا ہے کہ اب کوئی مجھے تھکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کے دل و دماغ پر کسی غم و مصیبت کا نقشہ بیٹھ جاتا ہے، دنیا سے بیزاری اور نفرت ہو جاتی ہے، دنیا کی کسی شے میں جذبائیت نہیں رہتی، اور دل مر جاتا ہے۔ وقت و غم غلط کرنے کو پھول سے ننھے منھے بچے کی پیاری باتیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد بیٹھے ہیں، کیا یہ ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس وقت تم خوشی کا اظہار کرتے ہو تو بچے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی گود میں بیٹھتے ہیں، جب آپ کو مسکراتا دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آپ کے گلے میں ایک گجرے کی طرح سے ڈال دیتے ہیں اور تم سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جو الجھی باتیں ہوتی ہیں، جن کے کچھ کے جواب تم دے دیتے ہو اور کچھ کے نہیں دے پاتے، کیونکہ ان کے سوال ہی اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ ایک دنیاوی حور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں اس سے
محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری خدمت گزار ہے، ہماری بہت خدمت کرتی ہے۔ جب ہم صبح کو جاتے ہیں تو ہمارا سارا کام تیار کر کے دیتی ہے، بچوں کا کام تیار کرتی ہے۔ جب ہم گھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ باقی گھر کا کام کرتی ہے۔ لیکن اگر اسی کا کچھ الٹا سوچا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس ٹائم بیوی کی آنکھیں دروازے پہ لگ جاتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ جب کچھ اور وقت گزرتا ہے اور آپ گھر پر نہیں پہنچتے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، سوچتی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے جو ابھی تک نہیں ہے۔ جب اور کچھ دیر ہوتی ہے تو اور پریشانیوں میں گر جاتی ہے وہ۔ جب اور زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ کے اندر کالے بادل منڈلانے لگتے ہیں، طرح طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں گھومنے لگتی ہیں اور اس کی آنکھوں کے اندر پانی گھومنے لگتا ہے اور ان پانی کو وہ صاف کرتے ہوئے بھی دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ میرے شوہر آ جائیں۔ اور اسی وقت جب آپ اس کے سامنے پہنچ جاتے ہو یا آ جاتے ہو تو آنسوؤں سے بھری آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں۔ سینکڑوں سوال وہ آپ سے کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتی، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے جو اتنی دیر ہو گئی۔ وہ آپ کے ہاتھ سے سامان لیتی ہے اور اسے رکھ دیتی ہے اور جلدی جا کے پھر پانی کا گلاس لے کر آتی ہے اور آپ کو پانی پلاتی ہے۔ پھر آپ کو بٹھاتی ہے، آپ کے جوتے اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آرام کرو، میں ابھی آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ تو دوستو، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو کسی کے اوپر کہ وہ اتنا کام کرتی ہے۔ جب تم گھر پہ ہوتے ہو وہ جب بھی کام کرتی ہے، جب تم باہر ہوتے ہو وہ گھر کا کام جب بھی کرتی ہے۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے ایک پیر سے کھڑی رہتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے کہا ہے کہ یہ شوہر کے لیے بیوی جو ہے ایک حور ہے، یہ دنیا بھی حور ہے۔ اس سے پیار محبت سے پیش آؤ، پریشان مت کرو، اس پر الزام مت لگاؤ، اس کے بھی حالات کو سمجھو کہ یہ کیا چاہتی ہے تم سے۔ یہ تم سے کچھ نہیں چاہتی، یہ تم سے محبت چاہتی ہے، بس کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے۔ بس یہی بات ہے جو میں نے کہنی تھی، کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہی آیا تھا میرے سامنے کہ کوئی بھائی میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی ذرا گھر پہ چلو، میری بیوی کے اوپر جو ہے کچھ اثرات آ گیا ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا۔ جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کلام پاک پڑھا، پھر میں نے انہیں بلایا، بات چیت کری تو انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کہی
کہ جی میرے اوپر نہ کوئی اثرات ہے، نہ میں بیمار ہوں، بس ایسی جلی کٹی باتیں یہ کرتے ہیں، ایسی بری بری باتیں کرتے ہیں، کبھی میں برداشت کر لیتی ہوں اور کبھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو میں جواب دے دیتی ہوں۔ جب میں جواب دیتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر کوئی جنات آ چکا ہے جو مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، بس یہی بات تھی، اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے آپ کو، یہ سمجھانے کی کوشش کری کہ بیوی جو ہے دنیا میں ایک حور ہے جو ہمیں خدمت کے لیے ملی ہوئی ہے، اس کا بھی خیال رکھو اور اس سے پیار سے پیش آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔